والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی، حضرت صدر محترم دعوت برکاتہ نے آپ کے سامنے آپ کی تعلیمانہ زندگی کے لیے کیا کام کرنے کے ہیں اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی. جو آفتیں ہیں ان آفتوں میں نسیان بھی ہے. کم از کم آج کے بیان پر اس کا اثر نہیں پڑنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پڑھا لکھا کنیال نے اسے صاف دل سے بلا دیا، جو باتیں سنی ہیں ان کو یاد رکھیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ اپنے اپنے کمروں میں جا کر آج کے بیان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں آپ یادداشت کے طور پر نوٹ کریں اور وقتاً فوقتاً ان کو نکال کر ان کا مطالعہ کریں. دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کرنے کی تمنا کتنے طلبا اور کتنے ہو جاتی ہے. رمضان اسی حال میں گزرتا ہے، امتحان کے مراحل آتے ہیں اور پھر الہا و ذالک کے ساتھ اہتمام سے دعائیں ہوتی ہیں، جیسے اہتمام سے شکر کرنے میں بھی دعائیں ہوتی ہیں. آپ کا مشاہدہ کریں. امسال 13,000 طلبا نے درخواست برائے داخلہ فارم جمع درخواست برائے داخلہ جمع. یہ ایک سال کی تعداد ہے. ہر سال پہلے کے مقابلے میں درخواستوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. گزشتہ سال کی تعداد تقریباً 10,000 ہے. ان تمام طلبا میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا، اس نعمت سے نوازا. چاہے آپ کا انتخاب اس سال ہوا ہو، آپ جدید طالب علم ہو، چاہے اس سے پہلے ہوا ہو آپ قدیم طالب علم ہو، لیکن سب کے سب داخلے کے ذریعے تعلق میں آئے. اللہ کی اس نعمت اور اس کے اس انعام کی قدر کی. اس وقت کے گزر جانے کے بعد اور غفلت میں ضائع کر دینے کے بعد جو پچھتاوا ہوگا اس کا آپ دعوت نہیں کرنا. ایک ایک کرنے کی قدر کریں، وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، دماغ کو گندے خیالات سے بچائیں، فراغتی سے بچائیں. اور ان موانع کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے آیا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، اخلاص کے ساتھ دیں اور علم کو علم کے لیے حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو لگائیں. نظام الملک دوسری نے جامعہ نظامیہ قائم کیا تھا اور اس کا سارا نظام خود چلاتا تھا، مصارف خود برداشت کرتا تھا. ایک مرتبہ اس کو خارج کیوں نکلوں ذرا مدرسے تو معائنہ کر پہنچا. بچے اپنی اپنی کتابیں لیے الگ الگ جگہوں پر بیٹھے مطالعہ میں مشغول تھے. ایک طالب کو بلایا، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے نام بتایا. کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کتاب بتائی. کس لیے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میرے والد صاحب یہاں کے قاضی ہیں اور یہ چاہتا ہوں کہ پڑھنے کے بعد میں اسی جگہ پر مجھ سے خطاب کرتا ہوں. دوسرے سے سوال کیا تو بتایا میرے والد صاحب امام ہے، میں امامت کا مسئلہ کرتا ہوں. اسی طرح مختلف طلبا نے اپنے اغراض ظاہر کی. نظام کو خدمت کی کہ میں نے تو یہ دینی مدرسہ اللہ کے لیے قائم کیا تھا. طلبا نے اپنا نشانہ، اپنا مقصد
دنیاوی نظرات بنا رکھا ہے اور فکر میں خیال آیا کہ مدرسے کو بند کر کے رکھ دیا۔ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد ایک مسکین طالب علم کنارے بیٹھا ہوا اور اپنی کتاب کے اندر مستدرک تھا، اس نے نام پوچھا، اس نے نام بتلایا، کیا پڑھتے ہو؟ کتاب بتلایا، کس لیے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھ کو میرے اللہ نے پیدا کیا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے ایک مختصر کی مدت عطا فرمائی ہے، بس اسی کی بات جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ علم کے ذریعے یہ جان لوں کہ میرا اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، میری زندگی کیسی گزرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ تمہاری خاطر میں اس مدرسے کو باقی رکھتا ہوں، ورنہ میں کو مدرسہ بند کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہو بچہ کون؟ میری امام غزالی رحمۃ اللہ کہ آپ لوگوں کو سمجھے روز اول سے بچپن سے جس کی نیت درست ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کا وہ مقام عطا فرمایا اور ان کی شہرت پورے عالم کے اندر ان کی کتابوں کے آگے استفادہ کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے رخ کو صحیح کریں، دین کو دین کے لیے حاصل کریں اور اس کے لیے اپنی جان کو کھپا دیں۔ العلم لا يغني كفاءه حتى تكون كل علم تم کو اپنا تھوڑا سا رشتہ نہیں دے گا جب تک تم اپنے آپ کو مکمل اس کے حوالے نہ کر دو۔ ابھی آج آغاز ہو رہا ہے، پورا سال آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، جو ہدایت آپ کو ملی اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ دعا فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا اللهم صل على محمد وعلى القول والسر والعمل والنية والهدى اللهم اجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع۔ یا اللہ ہم سب کو راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں دین کی اس دین سے مالا مال فرما، یا اللہ تعالیٰ میں آنے والے کسی کو محروم نہ فرما، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ تعالیٰ کی بھی حفاظت فرما، یا اساتذہ کی بھی حفاظت فرما، کارکنان کی بھی حفاظت فرما، طلباء کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ کسی کو بھی یہاں دین کی دولت سے محروم نہ فرما اور اپنی پوری زندگی دین کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ علیہ وسلم۔